السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زین اسٹڈی۔ ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اردو 101 کا لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کرنا ہے۔ امپورٹنٹ کوشچن دیکھنے ہیں پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر آپ لوگوں نے امپورٹنٹ کوشچن دیکھنے ہیں یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں مارکس اچھے آئیں تو آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک دیکھ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ لوگوں نے اسکپ کرنی ہے یا آپ لوگ نہیں چاہتے اچھے مارکس لینا تو آپ لوگ ویڈیو لیفٹ کر سکتے ہیں ابھی سے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ اچھا، اس چیپٹر میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی اور اکبر اعلیٰ آبادی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یہ دو شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کا نقشہ بنایا اور انہوں نے مسلمانوں کو جگایا کہ آپ لوگوں کا مقام کیا ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ 19ویں صدی میں جب مسلمان غلامی کے اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے، دو شخصیات، کون سی دو شخصیات ہیں؟ یہی دو شخصیات ہیں جنہوں نے انسانوں کو غلامی کے اندھیرے سے نکالا۔ اچھا، مولانا الطاف حسین حالی کے پہلے ہم پڑھیں گے۔ یہ کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت کے علاقے محلہ انصاری میں خواجہ عزت بخش کے ہاں 1837 میں پیدا ہوئے۔ حالی کا سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ یہ MCQ میں آ جائے گا۔ 9 سال کے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر بڑے بھائی جن کا نام ہے امداد حسین، انہوں نے تربیت کی۔ پھر جو ہے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا سید میر جعفر علی سے، ٹھیک ہے، اور جو کہ ادب اور تاریخ اور طب میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں سید جعفر علی کس چیز میں مہارت رکھتے تھے؟ فارسی کا ابتدائی نصاب پڑھا حاجی محمد ابراہیم سے اور 17 برس کی عمر میں شادی کر لی۔ تعلیم کا شوق تھا، ایک دن چپکے سے دہلی چلے گئے۔ اطمینان تھا کہ سسرال آسودہ حال ہے۔ دہلی میں میر نوازش علی سے صرف نحو، منطق، عرض و فلسفہ کی کتابیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے نواب مصطفیٰ خان شفیقہ کے اتالیق بن گئے، اتالیق ہوتا ہے ٹیچر بن گئے۔ پھر 8 سال تک اب ان کی صحبت سے استفادہ کیا اور پھر جو ہے ان کے جو استاد تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ جو ہیں پھر نواب مصطفیٰ خان کے استاد بن گئے تھے۔ حالی کی سر سید کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ یہ بھی MCQ میں پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں ہوئی تھی، اور ان کی جو ہے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ مشہور جو نظم ہے اس کا نام ہے مستز حالی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ حیدرآباد دکن سے 75 روپے ماہانہ ماہوار وظیفہ مقرر ہونے پر ملازمت چھوڑ دی۔ ان کو وظیفہ مل گیا تھا تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ جاب چھوڑ دی، اور ادبی خدمات کے سلسلے میں ان کو حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ اب شمس العلماء کا خطاب کس کو دیا تھا؟ سر سید احمد خان کو، حالی کو۔ حالی نے 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں انتقال کیا۔ اب ان کی خصوصیات کیا تھی ان کے کلام کی؟ انہوں نے نثر کی تھی، اردو کی سوانح نفیسی اور تنقید نگاری کی راہ سجائی اور شاعری میں بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق جدید اسالیب کا تعین کیا۔ اب جو ہے ان کی جو حالی کا ادبی سفر ہے ان کو 2 دھاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ حالی ایک ماضی پرست کلاسیکی نظر آتے ہیں جس میں معاملہ بندی، واردات قلبی اور ہجر وصال، مطلب ایک میں تو یہ جو عشق کے اس پہ سارے مبنی ہوتے ہیں سارے شعر و شاعری، وہ انہوں نے کی تھی، اور دوسرے حصے میں انہوں نے مطلب زمانے میں جو بھی مسئلے مسائل تھے ان کو لے کر جو ہیں شاعری کی تھی۔ پھر ہے جی حالی اور ان سے پہلے میر میں ایک فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ غالب اور میر نے کسب علم اس طرح نہیں کیا، ان کی وسعت فکر ان کو ودیت کی گئی تھی، یعنی یہ علم حاصل نہیں کیا گیا تھا بلکہ فطرتاً تھا۔ حالی نے اور میر کے پاس جو علم تھا وہ انہوں نے کہیں سے سیکھا نہیں تھا، وہ ان کی نیچرل مطلب ہیریڈیٹی میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے بلکہ جو حالی ہیں انہوں نے اپنے سسرال کے حالات دیکھ کر اور ساری اپنی جو ان کی خوشیاں ہیں زندگی کی، جب وہ چلی گئیں اور وہ پانی پت میں چلے گئے، دہلی میں آ گئے، تو انہوں نے سارا کتابوں سے سارا کچھ سیکھا اور دین انہوں نے یہ جو ہے شعر و شاعری شروع کر دی۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اردو ادب میں تنقید کا اضافہ ہوا۔ مقدمہ شعر و شاعری کو آج بھی اردو ادب کی بوتیکا کیا جاتا ہے۔ بوتیکا ارسطو کی کتاب پولیٹکس کا ترجمہ ہے۔ اب بوتیکا کیا ہے؟ ارسطو کی کتاب پولیٹکس کا ترجمہ ہے۔ پولیٹکس کس نے لکھی تھی؟ ارسطو نے لکھی تھی۔ یہ آپ سے MCQ جو ہے وہ کسی طرح بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ہے جی حیات جاوید میں حیات جاوید کس کی کتاب ہے؟ سر سید کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس میں خان کے حالات قلم بند کیے۔ پھر اسی طرح حیات سعدی میں انہوں نے شیخ سعدی کے حالات قلم بند کیے۔ تو یہ بکس کے نام ہیں، یہ بھی MCQ میں پوچھ لیں گے کہ یہ کس کی بک ہے۔ پھر یہ سن لکھے ہوئے ہیں کہ کب سے کب انہوں نے انجمن پنجاب میں جو ہے کام کیا تھا۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے حالی ابتدا میں انہوں نے روایتی شاعری کی اور پھر بعد میں وہ حالات قلبی پہ لکھنا شروع ہو گئے تھے۔
اب ان کے شعر و شاعری شروع ہو گئی ہے نیکسٹ، ٹھیک ہے. ان کی کون کون سی شعر تھے، تو شعر یاد کرنے ہیں آپ نے، ان کے شاعر کا نام یاد رکھنا ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے اور اس شعر میں اس کا مفہوم اور اس کی تشریح کیا ہے. یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے. اب ان کا ایک شعر ہے، اور اعتبار کھوتے ہو اپنا رہا سہا، پس آ گیا یقین ہمیں قسمیں نہ کھائیے. ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ تو نے چرکا لگا کے چھوڑا. اب حالی نے محسوس کر لیا کہ وہ اپنا مقام اس طرح حاصل کر پا نہیں رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے، تو پھر انہوں نے تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ کیا اپنے شعروں کو. اور پھر وہ فرماتے ہیں، ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. ہو چکے حالی غزل خوانی کے دن، راگنی بے وقت کی اب گائیں کیا. کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان سے. اب اس میں وہ بیان کر رہے ہیں اپنی غزلوں کے بارے میں، مختلف رنگوں کے بارے میں، اور نظموں میں رنگ تغزل جدیدیت کی بنیاد ڈالتا ہے. اگر ہم غزل کی خوانی، پھر ان کے غزل کے کچھ اشعار ہیں، پھر ان کی جو ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے، تشریح بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا زمانہ کب سے کب تھا، زمانہ قبل از اسلام سے لے کر 19ویں صدی تک جو ہے وہ حالی کا زمانہ تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں ایپک، جیسے یونانی ادب میں ایپک کہا جاتا ہے، طویل نظمیں پہلے بھی اقوام عالم کے حوالے سے لکھی جاتی رہی ہیں، یعنی ایپک. ایپک کیا ہوتا ہے؟ ایپک ہوتی ہے طویل نظمیں، ٹھیک ہے، جس میں قوموں کے عروج اور زوال کو بیان کیا جاتا ہے. یہ شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے اور MCQ بھی بن سکتا ہے. پھر ہے جی نبوت کی افادی نظریے سے کیا مراد ہے؟ وہ نظریہ جس کی بنیاد کوئی بھی ایسا کام جسے اس بنیاد پر عظیم، بڑا، قابل عمل، مؤثر یا بہتر تصور کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افادی نظریہ کہتے ہیں. پھر یہ ان کے بہت مشہور جو ہیں وہ 1-2 شعر ہیں جو انہوں نے نعتیہ شعر کہے ہیں. پھر ان کا یہ جو سارا پیراگراف ہے، اس میں انہوں نے تشریح بیان کی ہے. تشریح اگر آپ لوگوں نے نہیں یاد کرنی تو آپ لوگ خود بھی لکھ سکتے ہیں پیپر میں، اس کا ایشو نہیں ہے. پھر یہ انہوں نے کچھ بند کہے ہیں، ٹھیک ہے. ساری یہ شعر و شاعری آ گئی ہے ان کی، یہ شعر و شاعری کریں گے اور نیکسٹ اس کی تشریح کریں گے. پھر اکبر اعلی آبادی ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے جی؟ لسان الاصبر اکبر اعلی آبادی 1842 میں بمقام بارہ ضلع اعلی آباد سید تفضل حسین رضوی کے گھر پیدا ہوئے. کس کے گھر پیدا ہوئے؟ سید تفضل حسین رضوی کے. اکبر کے والد ایک دیندار عالم تھے، والدہ نہایت پارسا خاتون تھی اور بہت محبت کرتے تھے وہ اکبر سے. پھر انہوں نے اسکول الہ آباد میں داخلہ لے لیا. تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ 1887 میں ہنگامے میں گھریلو حالات نے ایسی اختیار کی کہ اسکول چھوڑنا پڑا. عربی اور ریاضی کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور کچھ مدت میں محمد فاروق چڑیا کوٹی کے سامنے نوازانویں طلسمتے کیا. اکبر کو بہت چھوٹی عمر میں جو ہے وہ جاب ڈھونڈنا پڑ گئی تھی. پھر ہائی کورٹ میں وکالت شروع کر دی اور پھر جو ہے وہ جوڈیشل سیشن جج کے عہدے سے سیشن جج بن گئے تھے. اور ان کو کون سا خطاب ملا تھا؟ ان کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا. یہ میں نے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ان کا انتقال کب ہوا تھا. 76 کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر ان کے کلام کی خصوصیات ہیں کہ یہ کس طرح کے کلام لکھتے تھے. یہ جو ہیں اکبر نے اس وقت میدان شعر میں قدم رکھا جب مغلیہ سلطنت کا زوال تھا. مغلیہ سلطنت کا زوال کب تھا؟ 18ویں صدی میں تھا، جب جو ہیں مغلیہ سلطنت عیش و عشرت میں کھو چکے تھے. یہ ہم لوگ پچھلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. پھر ہے جی غزل، قطعہ، مثنوی، رباعی، مخمس اور مسند گویا ہر صنف میں اکبر نے طبع آزمائی کی، لیکن غزل گوئی اور قطعہ نگاری ان کی محبوب اصناف تھیں، ٹھیک ہے. اور آگے یہ سارا کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ میر غالب یا حالی کو اپنے والدین کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کبھی والدین کی بیماری، کبھی والد کی وفات، کبھی چچا کا گزرنا، کبھی سوتیلے بھائی کی ظلم و ستم. سب صورتوں میں سے ایک چیز سامنے رہتی ہے کہ یعنی خانگی مشکلات عظمت کا ماخذ بن جاتی ہیں. کہ مطلب اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو آپ لوگ جو ہیں اس سے لڑتے ہیں اور پھر آپ لوگ ایک اچھی مثال قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو ہے اکبر اعلی آبادی نے ایک مثال ہمیں دی ہے کہ مین 100 گریٹسٹ مین. تو یہ 100 گریٹسٹ مین کیا ہے کہ تمام ان آدمیوں میں سب سے افضل آدمی، تو وہ کون ہے؟ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے. اور
معاشرتی اعتبار سے سید سید احمد خان وہ شخصیت تھے. اب سر سید کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سر سید کیسی شخصیت تھے جنہوں نے انسانوں کو غلامی کے اندھیروں سے نکالا اور حالات بدلے. ان کے مسلمان انگریزوں کی محاسبت کی بجائے یہ ضروری ہے کہ مسلمان انگریزوں سے محاسبت کے بجائے انگریزوں سے جنگ یا مخالفت سے کچھ عرصے تک ان کے ساتھ مل کر چلیں. ہم آہنگی کی فضا قائم کی جائے. پہلے سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رہیں، لیکن پھر ان کو جلد احساس ہو گیا تھا کہ یہ ہندو جو ہیں وہ اس طرح کا ان کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا، وہ ان کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے لیے سٹینڈ لیا. ان کو بولا کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بہت سے اسکول کھولے، کالجز کھولے، یونیورسٹیز کھولی، اور انہوں نے یہ ان کا ہے مسلمانوں کو غلامی سے اندھیروں میں گھر چکے تھے تو انہوں نے پہلے اسباب بغاوت ہند لکھا اور پھر اس کے بعد اسرار السناد لکھا. یہ دو ان کی مشہور جو ہیں کتابیں ہیں. اور پھر انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا تھا 1906 میں. اور لیکن اکبر اب اعلیٰ آبادی جیسے لوگوں کو شکوہ اس بات کا تھا، پریشانی اس بات کی تھی کہ ہم نئی تہذیب کو اپنانے کے چکر میں اپنی پرانی تہذیب کو کھو نہ دیں. ٹھیک ہے. پھر یہ اکبر کے کچھ اشعار ہیں. اکبر ضمیر غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یعنی کہ اکبر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید نئے اتوار، نئی عادات یا نئی جدتوں نے ہمیں آزادی کے بہت سا درد تو دے دیا، لیکن ہم اس سے ہماری اصل جو عظمت ہے وہ چھین لی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ان کے ڈفرینٹ شعر ہیں، یہ اکبر کے شعر ہیں. پھر ان کی تشریح یاد کرنی ہے، یہ بھی شعر ان کے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا بہت مشہور شعر ہے، اجل آئی اکبر گیا وقت بحث، اب اف کیجیے یا اور نہ بٹ کیجیے، شیخ بھی باہر نہ نکلے اور گھر سے کہہ دیا آپ بی اے پاس ہیں تو بندہ بی اے پاس ہے. مطلب اکبر کے جو سر سید کے مخالفین میں سے تھے. ٹھیک ہے. اکبر کون تھے؟ سر سید کے مخالف تھے. وہ ان کے اس انداز اصلاح کے باعث سر سید کو پسند نہیں کرتے تھے، جس کے مطابق اکبر کے خیال میں مسلمان اپنی اقتدار سے دور جا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو سر سید ہیں وہ غلط راہ پہ مسلمانوں کو چلا رہے ہیں. اچھا. یہ جو اوپر بی اے والے شعر ہیں یہ اکبر نے کہے، تو اس کے جواب میں جو سر سید نے شعر کہے وہ یہ کہے ہیں جو آپ کو طنز انہوں نے کیا اکبر کی ان کے اشعار کا. تو وہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا انہوں نے جواب دیا تھا، تو آپ لوگ یہ شعر لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس لیکچر ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے.